السلام علیکم۔ سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے شروعات کرتے ہیں خبرنامے کی۔ تلنگانہ میں دونوں قانون ساز اداروں کے اجلاس کا 9 جون کو آغاز، اعلامیہ جاری۔ کسانوں کو قرضوں کی معافی کے مسئلے پر وزیر اعلیٰ کا بینکرز کے ساتھ اجلاس، تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت۔ تلنگانہ کے 10 اضلاع کو 24 اضلاع میں تبدیل کیے جانے کا منصوبہ، گجویل میں عوامی جلسے سے KCR کا خطاب۔ تلنگانہ کے ہر گھر کے لیے طبی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا، نائب وزیر اعلیٰ اور وزیر صحت ڈاکٹر راجیا کا تیقن۔ اور چنچل گڑا قبرستان میں پیش آئے قتل کے سلسلے میں 5 ملزمین گرفتار۔ اور اب پیش ہے خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ اسمبلی کے 9 جون سے شروع ہونے والے پہلے اجلاس کے لیے اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ 9 جون کو صبح 11 بجے اجلاس کا آغاز ہوگا۔ اسی دن تلنگانہ اسمبلی کے 9 منتخبہ ارکان کو حلف دلایا جائے گا۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب بھی 9 جون کو ہی عمل میں آنے کا امکان ہے۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل کا اجلاس بھی 9 جون کو ہی شروع ہوگا۔ سابق وزیر جانا ریڈی کو تلنگانہ اسمبلی کا پروٹرم اسپیکر بنائے جانے کی اطلاع ملی ہے، تاہم ابھی سرکاری طور پر اس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ واضح ہے کہ تلنگانہ اسمبلی کا اجلاس 9 جون سے شروع ہو رہا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا ہے کہ جلد ہی تلنگانہ 24 اضلاع پر مشتمل ہوگا۔ اپنے حلقہ انتخاب گجویل میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ نمس ہاسپٹل کی طرز پر گجویل میں ہاسپٹل قائم کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ گجویل میں غریبوں کے لیے 5000 مکانات اور رنگ روڈ بھی تعمیر کی جائے گی۔ گجویل کی ترقی کے لیے ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ تلنگانہ عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے KCR نے کہا کہ وہ گجویل کے عوام کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے انہیں بھاری اکثریت سے منتخب کیا۔ وزیر اعلیٰ نے مقامی عہدیداروں اور پارٹی قائدین کے ساتھ بھی اجلاس منعقد کرتے ہوئے اپنے حلقے کے مسائل کا جائزہ لیا اور فوری یکسوئی کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے بینکرز کے ساتھ اجلاس منعقد کیا، جس میں کسانوں کے قرضوں کی معافی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جون 2013 سے جون 2014 تک 1 لاکھ روپے تک دیے گئے قرضہ جات کی تفصیلات فراہم کرنے کی KCR نے بینکرز کو ہدایت دی۔ اجلاس میں وزیر خزانہ راجندر اور وزیر زراعت پوچارم سرینیواس کے علاوہ بینک اور دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ بعد میں وزیر خزانہ راجندر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ TRS حکومت کسانوں کے قرضوں کی معافی کے عہد کی پابند ہے۔ انہوں نے بتایا کہ زرعی قرضہ جات کے سلسلے میں تمام تفصیلات پیر تک فراہم کرنے کی بینکرز کو ہدایت دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 2013-14 مالیاتی سال کے دوران 1 لاکھ روپے تک کے زرعی قرضوں کی معافی پر غور کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ سونے کے عوض لیے گئے قرض کی معافی کے بارے میں کوئی وعدہ نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے خریف موسم سے قرضوں کی معافی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ راجندر نے کہا کہ نئے قرضوں کی فراہمی کے لیے بھی بینکرز کو تیار رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ پتہ چلا ہے کہ جون 2013 سے جون 2014 تک 1 لاکھ روپے تک کے قرضے معاف کیے جائیں گے اور 1 لاکھ روپے سے زائد قرض کسانوں کو ادا کرنا پڑے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ آئندہ ہفتے بھی بینکرز کے ساتھ ایک اور اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعلیٰ اور وزیر صحت ڈاکٹر T راجیا نے کہا ہے کہ تلنگانہ کے ہر گھر کے لیے طبی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر صحت کی حیثیت سے وہ ایک مضبوط عزم کے ساتھ کام کریں گے۔ انہوں نے وزارت صحت کا قلمدان دیے جانے پر
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। राजैया ने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है वो उसे संजीदगी के साथ निभाएंगे। उन्होंने बताया कि 108 एम्बुलेंस और आरोग्यश्री खिदमात को जारी रखा जाएगा। नायब वज़ीर आला ने कहा कि आरोग्यश्री स्कीम की अमलावरी से मुताल्लिक़ अगर शिकायत मौसूल होती है तो कॉरपोरेट हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि उस्मानिया और गांधी हॉस्पिटल्स को तरक्की दी जाएगी। टी राजैया ने कहा कि कबायली इलाक़ों में भी शोबे सेहत को मज़ीद कारकर्द बनाया जाएगा। इम्कान है कि राजैया 7 जून को अपने ओहदे का जायज़ा हासिल करेंगे। रियासती वज़ीर ख़जाना ई राजेंद्र ने अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया है। महकमे के ओहदेदारों ने वज़ीर फ़ाइनेंस का चैम्बर में इस्तक़बाल किया और उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली और रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना जेनको के MD के लिए पी प्रभाकर राव का तकर्रुर किया है। इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए। प्रभाकर राव जुमेरात को दोपहर 12 बजे अपने ओहदे का जायज़ा हासिल करेंगे। इम्कान है कि ओहदे का जायज़ा हासिल करने के बाद वो वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के साथ तेलंगाना की बरक़ी सूरत हाल का भी जायज़ा लेंगे। तेलंगाना के DGP अनुराग शर्मा ने नई रियासत के IPS ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए अमन व क़ानून के अलावा दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। DGP ने महकमे की कारकर्दगी को बेहतर बनाने से मुताल्लिक़ भी ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें दी। उन्होंने हिदायत दी कि अमन व क़ानून की बरक़रारी के लिए किसी भी तरह की लापरवाही या गफलत ना बरती जाए। DGP ने हैदराबाद ब्रांड के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर भी ज़ोर दिया। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अहम कायदीन का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें इंतखाबात में हुई शिकस्त से मुताल्लिक़ असबाब और आइंदा की हिकमत अमली का जायज़ा लिया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान पद्मा राजू ने बताया कि 16 जून को विजयवाड़ा में पार्टी कायदीन का अहम इजलास मुनक़िद होगा। उन्होंने बताया कि आइंदा माह 2 रोज़ा कन्वेंशन के इनेकाद का भी फ़ैसला किया गया है और इस कन्वेंशन से सोनिया गांधी और राहुल गांधी खिताब करेंगे। करीमनगर के TRS रुकने पार्लियामेंट विनोद ने कहा है कि मरकज़ की जानिब से हासिल होने वाली मुराद और खुसूसी फ़ंड्स दोनों रियासतों को हासिल होने चाहिए। उन्होंने कहा कि यही बात रियासत की तकसीम के बिल में भी शामिल थी। विनोद ने कहा कि सिर्फ आंध्र प्रदेश के लिए खुसूसी पैकेज की बात कहना मुनासिब नहीं है। उन्होंने सनतकारों से किसी भी तरह के खदशात का शिकार न होने की अपील की। तेलंगाना मुलाजिमीन ने 4 शंबे को सेक्रेटेरिएट में C ब्लॉक के रूबरू धरना दिया। वो तेलंगाना के बाज़ मुलाजिमीन को आंध्र प्रदेश की सेक्रेटेरिएट में काम करने के अहकाम के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे। मुलाजिमीन ने यह भी इंतबाह दिया कि अगर उन्हें ज़बरदस्ती आंध्र प्रदेश हुकूमत के तहत काम करने पर मजबूर किया गया तो वो इज्तिमाई इस्तीफ़े दे देंगे। बाद में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना मुलाजिमीन के साथ बातचीत की और उन्हें यकीन दिलाया कि तेलंगाना मुलाजिमीन के साथ किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी। वज़ीर आला ने मुलाजिमीन को यकीन दिलाया कि उनकी खिदमात तेलंगाना हुकूमत के लिए ही हासिल की जाएंगी। रियासती वज़ीर ई राजेंद्र ने मुलाजिमीन से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की यकसुई का तयक़ुन दिया और उसके बाद एहतजाज ख़त्म करने की तरगीब दी, जिसके बाद एहतजाज ख़त्म कर दिया गया। रुकन असम्बली याक़ूतपुरा मुमताज़ अहमद खान ने माह रमज़ानुल मुबारक की तैयारियों के सिलसिले में महकमे बलदिया के ज़ोनल कमिश्नर बाला सुब्रमण्यम के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर तालाब कट्टा के इलाके में नाले की सफाई, कचरे की निकासी के अलावा स्ट्रीट लाइट्स के कामों पर भी बातचीत की गई, जिस पर बाला सुब्रमण्यम ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वो 2-3 दिन के अंदर अंदर मज़कूरा कामों को मुकम्मल कर लेंगे। इस मौके पर मजलिसी अराकीन बलदिया वजाहत अली खान, शकील महमूद और वाजिद अली खान भी मौजूद थे। रमज़ान के लिए डिसेंडिंग, गार्बेज,
اسٹریٹ لائٹ ڈبریز اور شابان جو آ رہا شابان کے سلسلے میں گریو یارڈس میں جو جھاڑوں کی کٹنگ ہے اسٹریٹ لائٹ لگانے کے تعلق سے بات کی گئی. اسٹریٹ لائٹ چونکہ مٹیریل نہیں ہونے کی وجہ سے کنٹریکٹرز کام نہیں کر رہے ہیں. ابھی ہمارے زونل کمشنر صاحب وعدہ کیے کہ کام منظور ہو چکا ہے اسٹریٹ لائٹ کا مٹیریل کے لیے. ابھی اب جا کے 1-2 گھنٹے میں لیٹر لا کے مٹیریل منگوا کر انشاءاللہ تعالیٰ پورا اسٹریٹ لائٹ کا کام 2-3 دن میں شروع کروائیں گے. اس سے ہٹ کر بھی جو بھی کام ہے سارے ہمارے لوگ جو آلریڈی سینکشن کام ہے جو کنٹریکٹرز نہیں کر رہے ہیں اس کے تعلق سے بھی بولے, اور جو نئے اسٹیمیٹس بنائے گئے اور جو نئے اسٹیمیٹس بنانا ہے اس کے تعلق سے بھی کنسرن ایز کو ڈپٹی ای وغیرہ کو بولے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کام بہت جلد سے جلد شروع ہو جائیں گے. رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج نے محکمہ آبرسانی کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا. اس موقع پر پینے کے پانی کے منظورہ اور زیر التوا کاموں کا جائزہ لیا گیا. جعفر حسین معراج نے محکمہ آبرسانی کے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ جلد سے جلد مذکورہ کام شروع کریں تاکہ نامپلی کے مختلف علاقوں میں پینے کے پانی کے مسائل کی یکسوئی ہو سکے. دفتر عظیم تر بلدیہ حیدرآباد میں ملازمین کی ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی کو تہنیت پیش کی گئی. اس موقع پر ایک تقریب منعقد ہوئی جس سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ GHMC کے اعلیٰ عہدیدار آندھرا سے تعلق رکھتے ہیں اور AC کیبنز میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں, جبکہ مقامی لوگ محنت مشقت کر رہے ہیں جن کی تکلیفوں کا KCR کو خوب اندازہ ہے. اس لیے انہوں نے محنت کش طبقے کو راحت دینے کی ہدایت دی ہے اور ان کے لیے مکانات تعمیر کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت فنڈز کے حصول کے لیے عنقریب مرکزی حکومت سے نمائندگی کرے گی. اس موقع پر میئر محمد ماجد حسین نے اپنی تقریر میں کہا کہ وہ ملازمین کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنی طرف سے حتی المقدور کوشش کریں گے. انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کو جتنی ترقی دی جائے گی اتنی ہی تلنگانہ ریاست کو ترقی ہوگی. میئر نے بتایا کہ حیدرآباد میں میٹرو پولیس کانفرنس کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے جس میں 160 ممالک کے مندوبین شرکت کریں گے. اس طرح ریاست میں سرمایہ کاری کی ترغیب ہوگی اور ملازمتوں کے مواقع بڑھیں گے. اس تہنیت تقریب میں مجلس کے بلدی فلور لیڈر نذیر الدین, کارپوریٹرز شکیل محمود, میر واجد علی کے علاوہ بلدی ملازمین کی ایسوسی ایشن کے عہدیدار بھی شریک تھے. رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری کی قیادت میں مجلسی کارپوریٹرز اور کارکنوں کا ایک وفد نے حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ کے MD جے شیاملا راؤ IAS سے ملاقات کی اور مختلف علاقوں میں پانی کی سربراہی میں خلل اور پریشر کی کمی کی شکایت کی. انہوں نے بتایا کہ غوث کالونی, منڈی میرالم, قاضی پورہ, شکر گنج, علی آباد, تاج باغ, جہانما اور کئی علاقوں میں کئی ماہ سے پانی کے پائپس سڑک پر پڑے ہوئے ہیں اور تنصیب کے کام میں غیر ضروری تاخیر کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ مکہ مسجد کے تمام ملتویہ کام رمضان المبارک کی آمد سے پہلے مکمل ہو جانے چاہئیں, جس پر MD نے وفد کو تیقن دیا کہ وہ جلد سے جلد ان کاموں کو مکمل کروائیں گے. وفد میں کارپوریٹرز محسن بلالہ, ریاض الحسن آفندی اور محمد مکرم بھی شامل تھے. تمام علاقوں میں چار مینار حلقے اسمبلی کے تمام بلدی ڈویژنوں میں جو تکلیف ہے اس کو نوٹ کیا. ہم کو توقع ہے کہ MD صاحب اس کو نوٹ کرے اور وعدہ کیا کہ جلد سے جلد کاموں کی تکمیل کریں گے. اور جو جہاں پر ایئرٹیک کیا گاڑی کی ضرورت ہے, جو ڈرینیج کی لین صاف کرنے کی, وہ گاڑی کے تعلق سے بھی نوٹ کرایا کہ دارالشفا اور مغل پورہ ڈویژن میں گاڑی برابر کام نہیں کرتی, تھوڑے تھوڑے دن کو خراب ہو جاتی ہے, وہاں کوئی نئی گاڑی کا انتظام کرو. اس کے لیے بھی نوٹ کیا گیا. انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ بارش سے پہلے اور رمضان سے پہلے چند اہم کاموں کی تکمیل اور بارش سے پہلے باقی کاموں کی تکمیل کرا کے ہم عوام کو سہولت پہنچانا چاہتے ہیں. رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے کھلاڑیوں میں کھیل کا ساز و سامان تقسیم کیا. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ عام انتخابات کے موقع پر نافذ ضابطۂ اخلاق کی وجہ سے کھلاڑیوں میں سمر کیمپ کا ساز و سامان تقسیم نہیں کیا جا سکا تھا. اس موقع پر رکن بلدیہ ملے پلی ڈویژن محمد غوث پاشا بھی موجود تھے. نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی نے روزنامہ اعتماد کے دفتر واقع دارالسلام پہنچ کر چیف ایڈیٹر برہان الدین اویسی سے ملاقات کی.
اس خیر سگالی ملاقات کے دوران برہان الدین اویسی نے محمود علی سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ریاستی وزیر کے ٹی راما راؤ نے تلنگانہ وکلاء کے تمام مسائل کی یکسوئی کا تیقن دیا ہے۔ کنٹونمنٹ بورڈ میں وکلاء کی جانب سے منعقدہ تہنیتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کے ٹی آر نے کہا کہ تلنگانہ تحریک میں وکلاء کا نمایاں رول رہا ہے اور ان کے مسائل کی یکسوئی کے لیے وزیر اعلیٰ سے نمائندگی کی جائے گی۔ اس موقع پر کے ٹی آر کی گلپوشی بھی کی گئی۔ ایل بی نگر کے علاقے میں پیراکی کے دوران ایک شخص غرقاب ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق اپل کا رہنے والا نوین اپنے ساتھیوں کے ساتھ نارائن پیٹ کے علاقے میں واقع ایک کنویں میں اترا تھا۔ پیراکی کے بعد اس کے تمام دوست پانی سے باہر آ گئے لیکن نوین غرقاب ہو گیا۔ ایل بی نگر پولیس نے لاش کو پانی سے برآمد کر کے پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ ہاسپٹل منتقل کر دیا ہے۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے کی مزدور یونین کے زیر اہتمام پلیٹ فارم 1 پر ٹی ٹی ایز نے احتجاجی دھرنا دیا۔ اس موقع پر ڈویژن کے جنرل سیکریٹری شیوا کمار نے میڈیا کو بتاتے ہوئے کہا کہ ٹی ٹی ایز کو آر پی ایف سیکورٹی فراہم کی جائے ورنہ ان کی تنظیم بڑے پیمانے پر احتجاج کرے گی۔ واضح ہے کہ ایک ٹی ٹی ای کو ٹکٹ پوچھنے پر چلتی ٹرین سے ڈھکیل دینے کا واقعہ پیش آیا تھا جس کی بڑے پیمانے پر مذمت کی جا رہی ہے۔ جی ایچ ایم سی نے شیر لنگم پلی کے علاقے حفیظ پیٹ میں غیر مجاز تعمیرات کو منہدم کر دیا۔ اسسٹنٹ سٹی پلانر نرسمہ ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ سروے نمبر 80 میں انہدامی کارروائی کے دوران مقامی افراد نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی لیکن پولیس نے اسے ناکام بنا دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ مذکورہ تعمیرات میں کافی بے قاعدگیاں کی گئی تھیں۔ علامہ حسام الدین فاضل میموریل ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام منگل کو یاقوت پورے میں سالانہ غیر ترہین عطیہ مشاعرہ منعقد ہوا۔ اس موقع پر مجلسی اراکین اسمبلی احمد بلالہ اور ممتاز احمد خان کی گلپوشی کی گئی۔ چنچل گڑہ جیل کے پاس واقع قبرستان میں گزشتہ ہفتے خسرو نامی نوجوان کے قتل میں ملوث 5 ملزمین کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ واقعے کے ملزم نمبر 1 پرویز اور اس کے ساتھیوں ریاض، ابو، سندیپ اور آغا کو عدالتی تحویل میں دے دیا گیا۔ واضح ہے کہ نواز نامی کمسن لڑکے کے قتل میں خسرو ملوث تھا اور اسی کے قتل کی انتقامی کارروائی کے طور پر خسرو کا قتل کیا گیا تھا۔ ایل بی نگر کے علاقے بی این ریڈی کالونی میں ایک مکان سے 5 تولے کے طلائی زیورات اور 4,20,000 روپے نقد رقم کا سرقہ کر لیا گیا۔ مکان کی مالکہ نے بتایا کہ وہ مکان کو قفل ڈال کر گھر کے افراد خانہ کے ساتھ دیہات گئی تھیں۔ واپس گھر پہنچنے پر دروازے کا قفل ٹوٹا ہوا پایا اور گھر کا سارا سامان بکھرا پڑا تھا جبکہ الماری سے طلائی زیورات اور رقم غائب تھی۔ تاج کرشنا ہوٹل میں ایک خاتون کے پاس سے 8 لاکھ روپے مالیاتی طلائی زیورات اڑا لیے گئے۔ مذکورہ ہوٹل میں ان دنوں ڈیزائر نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے جہاں ایک موظف اے سی پی کی اہلیہ کے پرس میں سونے کا بسکٹ اور نیکلس کا سرقہ کر لیا گیا۔ خاتون نے بتایا کہ سیکورٹی عہدیداروں نے تلاش کے وقت ان کے پرس میں سونے کا بسکٹ اور نیکلس دیکھا تھا لیکن جب وہ ہوٹل سے باہر نکلیں تو یہ دونوں اشیاء ان کے پرس سے غائب تھیں۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ تلنگانہ میں دونوں قانون ساز اداروں کے اجلاس کا 9 جون کو آغاز، اعلامیہ جاری۔ کسانوں کو قرضوں کی معافی کے مسئلے پر وزیر اعلیٰ کا بینکرز کے ساتھ اجلاس، تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت۔ تلنگانہ کے 10 اضلاع کو 24 اضلاع میں تبدیل کیے جانے کا منصوبہ،
گجویل میں عوامی جلسے سے KCR کا خطاب۔ تلنگانہ کے ہر گھر کے لیے طبی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا، نائب وزیر اعلیٰ اور وزیر صحت ڈاکٹر راجیا کا تیقن۔ اور چنچل گڑا قبرستان میں پیش آئے قتل کے سلسلے میں 5 ملزمین گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔